السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 40 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ لام پر تشدید ہے میری بہنوں، تو اسے 2 بار پڑھیں گے۔ حمزہ پر حرکت ہے، زیر ہے، اسے جل پڑھیں گے۔ لام پر تشدید ہے، اسے 2 بار پڑھیں گے۔ اور نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے صاد آیا ہے، تو یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اور دال پر دیکھو سکون ہے، تو یہ قلقلہ ہے میری بہنوں، اور اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، تو اللہ کا نام پر پڑھیں گے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ الا، اگر نہیں تم تنصروہ مدد کرو گے ہو اس کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط پس تحقیق کے نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی ہو اس کی، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے سے مجبور کر دیے، مکے میں عبادت کرنے پر وہ کیا کرتے تھے؟ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے تو طرح طرح کی تکلیف دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اونٹ کی اوجڑی ان کے اوپر ڈال دیتے، جو غلاظت سے بھری ہوئی ہوتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتے تھے، جس کا وزن اتنا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پاتے تھے۔ تو اس طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ غلاموں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان سے پھر جاؤ، اور کوئلہ گرم کر کے اس پر لٹایا جاتا تھا اور کہتے تھے ایمان سے پھر جاؤ۔ تو ایمان اور نماز کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، حکم دیا کہ مکے سے ہجرت کر جاؤ۔ صحاباؤں نے ہجرت کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ بھی ہجرت
کر کے مدینہ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف گھیرا باندھا تو اللہ نے اس طرح مدد کی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مٹی لے کر آیتیں تلاوت کرتے ہوئے مٹی کو پھینکتے ہوئے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکتے ہوئے نکلے تو وہ دشمنوں پر نیند کا غلبہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر نکل گئے، آرام سے نکل گئے اور خوب دیر چلتے ہوئے غار سور میں جا کر رکے۔ تو غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے، غار کے باہر کھڑا کر دیے اور کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے، اور اندر جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سر کا عمامہ اتارا اور جہاں جہاں سوراخ تھے اس کو پھاڑ پھاڑ کر وہ سوراخ بند کر دیے، اور پھر اور بھی سوراخیں باقی رہ گئی تو کرتا اتارے اور جگہ جگہ کے سوراخوں کو بند کیا، اور ایک جگہ سوراخ باقی رہ گیا تھا، اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی وہ سوراخ بند کرنے کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا آپ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے گئے تو دونوں نے تھک کر چور ہو گئے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹھا اور اپنی مانڈی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرمانے کے لیے کہا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ ایک سراغ باقی رہ گیا تھا اس پر اپنا انگوٹھا لگا کر بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت بخشی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، اور وہ سوراخ جو بند کیے تھے وہاں پر ایک سانپ تھا جس کو اندر آنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا نظارہ دیکھنے کا تھا، صورت دیکھنی تھی، تو اس سانپ نے کیا کیا، وہ انگٹھے کو ڈس دیا، جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی اور آنکھ سے آنسو نکل گئے، اور جب آنکھ سے آنسو نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ کہا کیا ہوا، تو سارا ماجرا بتا دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر دعا کی، اے اللہ جس طرح دنیا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میرا دوست بنایا تو جنت میں بھی میرا اسے ہی ساتھی بنانا، اور دعا قبول کر لی گئی۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دشمن کی آہٹ آ رہی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر دشمن اپنی پیر کی طرف نگاہیں جھکائیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ اب یہ غار میں چھپ گئے تھے اور اللہ نے بھی مدد کی، غار کے منہ پر مکڑی کو حکم دیا کہ جالا باندھو اور ایک پودے کو اگا دیا وہاں پر۔ اب دشمن پہنچے تو دیکھا کہ جالا بندھا ہوا ہے، تو انہیں گمان ہو گیا کہ اگر کوئی اندر جاتا غار میں تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، لیکن یہاں پر تو جالا مکڑی کا بندھا ہوا ہے اور ایک پودا بھی ہے، تو یہاں کوئی نہیں گھس سکتا۔ یہ دشمن گمان کر لیے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ
عنہ نے کہا کہ وہ دشمن اگر اپنی پیر کو دیکھیں گے، پیر کے جانب نظریں جھکائیں گے تو ہم دکھ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس حدیث سے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ثانی اثنین اذ ہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں میں سے جب کہا، فی الغار، غار میں کہا کہ اللہ کے رسول وہ دیکھ لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذ یقول، جب کہا، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ لا تحزن، تم غم نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا، ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ، پس اللہ نے بھی اتار دیا، سکینتہ، ان کے اوپر سکونت، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، علیہ، ان دونوں پر سکونت طاری کر دی، جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو انہیں بھی سکون آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آنکھ ہی لگ گئی تھی، نیند کا غلبہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ تھی اللہ کی مدد، جو اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی اور دعا کو بھی قبول کر لیا اور دشمنوں سے بھی بچا لیا، تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور اللہ کیا کرتے ہیں، دشمنوں کی جو بول تھے، دشمنوں کا جو سوچ تھی، اس کو کیا کر دیے، پست کر دیے، سفلا، کلمت الذین، اور بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کفر السفلا، ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی اور وہ بات پست ہو گئی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کا کلمہ، ہی العلیٰ، وہی کیا ہے، بلند ہے، وہی بالا ہے، اللہ کی بات ہی بلند ہے اور بالا ہے۔ واللہ، اور اللہ، عزیز حکیم، بے شک خوب کیا ہے، زبردست، حکیم، حکمت والا ہے، اللہ کیا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ تو اپنی حکمت سے اپنی نبی کا بھی ساتھ دیا، دشمنوں کو کیا کیا، پست کر دیا، اور اپنے نبی اور نبی کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ اس طرح اللہ مدد کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی، اپنی نبیوں کی۔ تو اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔